بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں، آج میں حج اور قربانی کے حوالے سے دو انتہائی اہم ترین احادیث سناؤں گا۔ یہ احادیث بہت زیادہ ڈرانے والی ہیں۔ ان احادیث کی روشنی میں آج حجاج کرام اور قربانی کرنے والے مسلمان اور ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے اور اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ جو حج کے اعمال ہے، حج کی عبادت ہے اور قربانی کا عمل، یہ محض کوئی رسمی عمل نہیں ہے، یہ پورے معنوں میں ایک زندہ عمل ہے۔ ان اعمال کا مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان کے اندر خدا کے دین کی اشاعت کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا ہو، وہ خدائی دین کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح جھونک دیں۔ یہی مقصد حج کا ہے اور یہی مقصد قربانی کا بھی ہے۔ حج کے درمیان جو بھی اعمال انجام دیے جاتے ہیں، یہ تمام اعمال دراصل وہ واقعات اور انسیڈنٹس ہیں جو منصوبہ خداوندی یعنی ڈیوائن پلاننگ کو ایگزیکیوٹ کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی فیملی کے اوپر گزرے تھے۔ یہ واقعات اور یہ انسیڈنٹس اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند آئے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ان واقعات کو محفوظ کر دیا، اور انہی واقعات کے ذریعہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے دین کو زندہ کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ تو یہ اعمال دراصل اپنے دینی جذبہ کو زندہ کرنے والے اعمال ہیں، تاکہ سال بھر میں اگر آدمی کے اندر کچھ ڈھیلائی پیدا ہو گئی تو دوبارہ حج اور قربانی کا مہینہ آ کر ان ڈھیلے پن کو ٹھیک کر دے اور ایمان دوبارہ تر و تازہ ہو جائے۔ حج اور قربانی کی تاریخ اور اس سلسلے میں اور بنیادی باتیں جن لوگوں کو دیکھنی ہو اور سمجھنی ہو، وہ اسے ہمارے چینلز CPOS.India پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں حج اور قربانی کے حوالے سے ایک سے زیادہ ویڈیوز موجود ہیں۔ اب حج اور قربانی کے حوالے سے ان دو حدیثوں پر غور کیجیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ ان کے رچ لوگ، مالدار لوگ سیر و تفریح اور انٹرٹینمنٹ اور ریکریشن کے لیے حج کا سفر کریں گے۔ مسلمانوں کے جو مڈل کلاس لوگ ہیں، وہ تجارت اور بزنس کے لیے حج کا سفر کریں گے۔ مسلمانوں کا علماء طبقہ اور ریلیجس کلاس دکھاوے اور ریا کے لیے حج کریں گے، اور جو مسلمانوں کا غریب طبقہ ہوگا وہ مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ یہ حدیث رسول ہمیں بہت زیادہ ڈرا دینے والی ہے۔ اس حدیث رسول کی روشنی میں ہم تمام مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا حج حقیقی معنوں میں خالص رضائے الہی کو حاصل کرنے کے لیے ہے یا پھر سیر و تفریح کے لیے ہے۔ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارا حج کا سفر یا عمرہ کا سفر تجارت کے لیے ہے یا کسی اور مقصد کے حصول کے لیے، یا پھر ابراہیمی تاریخ کو سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کے مقصد کے لیے ہے۔ اسی طرح جو مذہبی طبقہ ہے، ریلیجس کلاس ہے، مسلمانوں کا ریلیجس کلاس، علماء طبقہ، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا یہ حج اور حج کا سفر کیا رہبری اور لیڈرشپ کو حاصل کرنے کے لیے ہے یا پھر خالص اللہ کے لیے اپنے آپ کو سونپ دینے کے لیے ہے۔ اسی طرح غریبوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ حج اور عمرہ کا سفر کس لیے کر رہے ہیں۔ کیا وہ حج و عمرہ کا سفر اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں جائیں اور وہاں جا کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور لوگوں سے مانگنا شروع کریں؟ یہ حدیث رسول بہت زیادہ ہمیں ڈراتی ہے۔ موجودہ زمانے میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے خوشحالی دی ہے، جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں، سرپلس پیسے ہیں، تو وہ ایک سے زیادہ بار جا کر عمرہ کرتے ہیں، وہ ایک سے زیادہ بار جا کر حج کرتے ہیں۔ تو ایسے تمام لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے
کہ وہ آخر ایک سے زیادہ بار حج اور عمرہ کا سفر کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اس کا مقصد صرف دکھاوا ہے یا ایسی جگہ پر پہنچ جانا ہے جہاں ایک طرف سیر و تفریح بھی ہو جائے، آؤٹنگ بھی ہو جائے، اور دوسری طرف اللہ کی عبادت ہو جائے؟ کیا ان کی نیت یہی ہے؟ تو اگر ان کی نیت یہی ہے تو انہیں ایسے اعمال سے باز آنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی زندگی میں صرف ایک بار حج و عمرہ کے سفر کو فرض قرار دیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ حج و عمرہ کرنے والے ابراہیمی تاریخ کو اپنے مائنڈ میں زندہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ پلے چلیں، یہ عہد کریں کہ یہاں سے ریٹرن ہو کر وہ دوبارہ ابراہیمی تاریخ کو آگے بڑھائیں گے۔ ابراہیمی تاریخ کو آگے بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں یہ دیکھا کہ خدا کا دین زوال کا شکار ہو چکا ہے، خدا کے دین میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، لوگ خدا کے دین سے بہت زیادہ دور جا چکے ہیں، اور دین الہی کے نام پر وہ دین خواہشات کو فالو کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پوری طرح مستعدی سے کھڑے ہو گئے، اپنی فیملی کو جھونک دیا۔ یہ ہے ابراہیمی تاریخ کو زندہ کرنا۔ آج ہم مسلمانوں کو یہ سوچنا ہے کہ پوری دنیا میں 7.5 بلین لوگ یا اس سے بھی زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ انسانوں کی ایک بڑی آبادی وہ ہے جن تک آج بھی خدا کا آخری پیغام نہیں پہنچا ہے۔ اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اٹھیں اور حج و عمرہ اور قربانی سے جو انہیں سبق ملا ہے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، اس کو نافذ کریں۔ اب دیکھیں، قربانی کے حوالے سے ایک حدیث ہے، اس پر غور کیجیے۔ موجودہ زمانے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مسلمان خوب زیادہ قربانی کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جن کے پاس مال نہیں ہے اور وہ قرض لے کر قربانی کرتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک فیملی میں اگر 5 لوگ ہیں، 7 لوگ ہیں، تو پھر 7 لوگوں کی طرف سے قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ پھر یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس اگر آپ قربانی کے بعد جا کر ملاقات کیجئے اور پھر ان سے یہ کہیے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ خدا کے دین کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے اپنا مال اور اپنا وقت لگائیے، ہم تمام انسانیت تک قرآن کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ تعاون کیجئے، تو پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو قربانی کے زمانے میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ ان کے پاس خدا کے دین کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے پیسے موجود نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں قربانی کی کیا نوعیت تھی؟ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری سے دریافت کیا کہ آپ عہد نبوی میں قربانی کا معاملہ کیا تھا، ہمیں بتائیے۔ عہد نبوی یعنی ایج آف دی پروفٹ میں، یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ قربانی کس طرح کرتے تھے، آپ ہمیں بتائیے۔ ابو ایوب انصاری نے بتایا کہ دیکھو، ہمارا طریقہ یہ تھا اور عہد نبوی میں لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی طرف سے اور اپنے فیملی کی جانب سے ایک جانور اور ایک بکری کی قربانی کرتے تھے، اور پھر پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا زمانہ آیا، اس کے بعد لوگ قربانی پر فخر کرنے لگے، پرائڈ کرنے لگے، اور پھر وہ زمانہ ہے جو تم آج دیکھ رہے ہو۔ تو یہ روایت بتاتی ہے کہ عہد نبوی میں قربانی کا معاملہ کیا تھا۔ آج موجودہ زمانے میں ہم مسلمانوں کے درمیان ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جانور کی قربانی کرنا اسٹیٹس سمبول بن گیا ہے۔ ہر آدمی اپنی مالی حالت کے اعتبار سے جانور کو خریدتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، شو آف کرتا ہے، اور اس کے اندر اس بات کا احساس ہوتا ہے، بلکہ اپنے الفاظ میں کہتا ہے کہ اگر ہم اتنی رقم کے جانور کو نہ خریدا تو پھر سماج کیا کہے گا۔ لیکن ایسے ہی لوگوں کے اندر یہ رجحان نہیں ہوتا ہے کہ جانور کی قربانی کر کر ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ جانور کی قربانی جیسے ہی ہم دیتے ہیں، عین اسی وقت ہماری حقیقی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب منظرنامہ ہے جو مسلمانوں کے معاشرے میں دیکھنے کو اب ملتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اس عمل پر غور کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ ایک سے زیادہ قربانی کرنے میں خوب آگے آگے رہیں، لیکن عین اسی وقت ان کے معاشرے میں دوسرے بڑے بڑے مسائل موجود ہوں، دین کی اشاعت کا مسئلہ ہو،
دین خداوندی کو تمام انسانیت تک پہنچانا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہو۔ سماج میں ایسے بے شمار لوگ ہوں جن کے سامنے ایسے بڑے بڑے مسئلے موجود ہوں، ضرورتیں موجود ہوں، جن کو وہ خود اپنی صلاحیت سے پوری نہ کر سکتے ہوں۔ لوگوں کو چاہیے کہ جانور کی قربانی تو وہ ضرور کریں، لیکن اس میں دکھاوا شامل نہ ہو۔ جانور کی قربانی صرف اس نیت سے کریں کہ اس قربانی کے ذریعہ ہم اپنے اندر قربانی کے جذبے کو ریوائیو کریں، ہم اپنے قربانی کے جذبے کو زندہ کریں۔ یہ ہے قربانی کا اصل مقصد۔ یہی وجہ ہے دیکھیے کہ جب آپ جانور کی قربانی کرتے ہیں تو اس وقت ایک دعا پڑھتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اس دعا کا مطلب اور معنی بھی معلوم ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس وقت آپ قربانی کرتے ہیں اس وقت آپ اللہ کے سامنے کیا دعا کرتے ہیں۔ اور یہ دعا نہیں ہے بلکہ ورڈس آف پلیج ہے، ورڈس آف پلیج یعنی عہد کے الفاظ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عہد کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ آغاز ہوتا ہے، بگننگ ہوتی ہے، نہ کہ وہ اختتام اور اینڈ ہوتا ہے۔ قربانی کرتے وقت ہر قربانی کرنے والا مسلمان یہ دعا پڑھتا ہے اور یہ پلیج لیتا ہے، یہ پلیج ہے انفیکٹ، کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بلا شبہ اے میرے رب، میری نماز اور میری قربانی، ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ تیرے لیے ہے۔ یہ جانور کی قربانی کرتے وقت ایک مسلمان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے یہ الفاظ۔ ان الفاظ پر آپ غور کیجئے، یہ قرآن کی آیت کا ایک حصہ ہے کہ یہ الفاظ کیا یہ ایک دعا ہے یا پھر پلیج ہے؟ یہ تو پلیج ہے، پلیج کا مطلب ہوتا ہے عہد۔ تو قربانی کرتے وقت یہ آیت پڑھنا یا یہ دعا پڑھنا دراصل خدا کے ساتھ ایک سیکرڈ کویننٹ کرنا ہے، ایک مقدس عہد لینا ہے، اور عہد ہمیشہ آغاز ہوتا ہے، وہ اختتام نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح دیکھیے حج کے موقع پر جو ترانہ یا جو دعا ایک حاجی بار بار ریپیٹ کرتا ہے، اور جو دعا اسے سکھائی گئی ہے، صرف ایک دعا ہے جسے تلبیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کلمہ جسے ہم عام طور سے دعا کہتے ہیں، حج کی اصطلاح میں تلبیہ کہتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ یہ پلیج ہے، ورڈس آف پلیج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حاضر ہوں اے میرے رب، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے اور میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں، اور تیرے اقتدار اور تیرے پاور میں، تیری حکومت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ تو یہ حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں، یہ اعلان کب ہوتا ہے؟ یہ اعلان ایک اسٹوڈنٹ اپنے کلاس میں اس وقت کرتا ہے جب کلاس شروع ہونے والا ہوتا ہے۔ یہ کر ایک اسٹوڈنٹ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرے ٹیچر، میں حاضر ہوں کلاس میں، اب آپ کو جو کچھ سبق دینا ہے آپ مجھے دے دیجئے۔ یہی معاملہ حج کا ہے اور یہی معاملہ قربانی کا ہے۔ تو ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے حج اور قربانی کے اعمال کو ریوائیو کریں، اس کو زندہ کریں، ہم دکھاوے سے بچیں، ریاکاری سے بچیں، اور ہم حقیقی معنوں میں اپنی زندگی میں قربانی کے جذبے کو پیدا کریں۔ اور یاد رکھیں کہ حج اور جانور کی قربانی کے بعد ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ حقیقی ذمہ داری شروع ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ اس کے اگلے ہی دن سے ہمیں دین خداوندی کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ یہی حج اور قربانی کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔